واجب الاحترام ذوی احتشام معزز و مکرم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ بخاری شریف کا درس سماعت کر رہے ہیں، تو آج ہم مشہور و معروف حدیث پاک جو بہت سے لوگوں نے سن رکھی ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھتے ہوئے اسی دوران کہ جب آپ نماز میں مصروف تھے تو تھوڑی دور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز پڑھنا یہ بالکل ان کے لیے ایک عجیب و غریب شے تھی، نیا طریقہ تھا، تو وہ سارے اکٹھے ہو کے بڑے غور سے دیکھنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو فلاں جگہ پہ ایک اونٹنی ذبح ہوئی ہے، اس اونٹنی کی اوجڑی لے آئے اور ان نماز پڑھتے ہوئے اس بندے کے اوپر پھینک دی جائے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی بندہ ایسا ہو جو اوجڑی لے کے آئے اور ان کے اوپر پھینکے۔ جب یہ سجدے میں جائیں تو اوجڑی اوپر رکھ دی جائے۔ تو اس طرح ان کا مقصد آپ کی توہین کرنا تھا، ان کی توہین ہو جائے گی اور ہمارے لیے ایک شغل بن جائے گا، مذاق بن جائے گا۔ تو یہ سن کر ان میں سے ایک بدبخت ترین آدمی جو بہت بدبخت تھا وہ اٹھا، سب سے زیادہ بدبخت آدمی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ بدبخت آدمی تھا وہ اٹھا اور وہ اوجڑی لینے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اوجڑی لے آیا اور پاس آ کے کھڑا ہو گیا حضور علیہ السلام کے پاس۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو پاس آ کے کھڑا ہو گیا، دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا۔ جب وہ آقا علیہ السلام سجدے میں گئے تو سجدے کی حالت میں اس نے وہ اوجڑی اٹھائی، اونٹ کی اوجڑی اٹھائی، اونٹنی کی، اور حضور علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان یہاں وہ رکھ دی۔ چونکہ وہ اوجڑی بڑی سی ہوتی ہے، چھوٹی تو ہوتی نہیں ہے، وہ اتنی بھاری تھی کہ حضور علیہ السلام سے سجدے سے اٹھا نہیں گیا، اس کے وزن سے آپ سجدے میں گئے ہوئے تھے، واپس اٹھ نہیں سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں دیکھ تو رہا تھا، لیکن افسوس کہ کاش کہ میں کچھ کر نہیں سکتا تھا روکنے کی ان بدبختوں کو، اس فعل کبھی سے روکنے کی میرے اندر طاقت نہیں تھی، میں اس قابل نہیں تھا کہ ان کو اس کام سے باز رکھ سکوں۔ بہرحال یہ سارا سلسلہ دیکھ کے میرا دل رونے لگا اور وہ بدبختوں کا ٹولہ جو تھا، وہ جہل پارٹی پوری کی پوری، وہ سارے وہ ہنسنے لگے۔ ان کے لیے ایک ہنسنے کا یہ موقع بن گیا اور وہ اونچی اونچی کھلکھلا کے ہنسنے لگے، اتنا ہنسے کہ لوٹ پوٹ ہو گئے۔
اس طرح وہ ان کے لیے شغل بن گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اس اوجری کا بوجھ اتنا تھا کہ آپ سر نہیں اٹھا سکتے تھے، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بتایا گیا، کسی نے جا کے بتایا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو حضرت فاطمہ وہاں سے گھر سے آئیں اور انہوں نے آ کے اس بوجھ کو پیچھے پھینکا، اس ساری اجڑی کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ پھینک دیا، اور پھر آپ سرکار نے سر اٹھایا اور 3 بار آپ نے فرمایا یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے، ان قریشیوں کو پکڑ، 3 بار آپ نے۔ مشہور آپ نے سنا ہوا نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، تو یہ دعا ہے، یہ بد دعا ہی ہے۔ میری سرکار نے 3 دفعہ ان قریشیوں بدبختوں کے لیے بد دعا فرمائی۔ تو آج کے درس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ جو مشہور کر دیا گیا ہے کہ سرکار نے زندگی میں کبھی کسی کے لیے بد دعا ہی نہیں کی، یہ بالکل غلط بات ہے، بد دعائیں کی ہیں۔ اسی طرح قنوت نازلہ کے اوپر آپ غور کر لیں ذرا، اس سے وہاں سے بھی یہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ تو بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کو اور بھی کئی کتابوں نے نقل کیا ہے، دوسری روایتوں کے ساتھ بھی یہ حدیث آئی ہے، اور یہ ایک مشہور واقعہ تھا، کوئی یہ چھپی بات تو تھی نہیں۔ جو بات عام ہوتی ہے اور سر عام ہوتی ہے اسے بہت سے لوگ روایت کرتے ہیں، اسے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں اور آگے بیان کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا تو لہٰذا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے اوپر جب سجدے کی حالت میں اوجڑی پھینکی گئی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جا کے کسی نے بتایا کہ آپ کے والد محترم کے ساتھ یہ ہوا ہے، چھوٹا سا مکہ تھا، فوراً اطلاع ہو گئی، تو آپ تیز چلتی ہوئی تشریف لائیں اور آ کے اللہ کے نبی اور اپنے والد محترم کے اوپر پھینکی ہوئی اوجری کو اٹھا کے پھینکا، اور پھر حضور علیہ السلام نے سر اٹھایا۔ یعنی اونٹ کی اوجری بڑی ہوتی ہے نا، اتنی بھاری تھی کہ آپ سر نہیں اٹھا سکتے، آپ نے اس اوجری کو ہٹایا تو سرکار نے سر اٹھایا، اور سر اٹھانے کے بعد 3 بار فرمایا یا اللہ، یہ ہے جی اللہم علیک بقریش، 3 مرات، 3 دفعہ اللہ ان کے اوپر عذاب نازل فرما، ان کی پکڑ کر۔ جب سرکار نے یہ ان کے لیے خانہ کعبے کے پاس بیٹھ کے، حتیم کعبہ کے اندر، حرم کعبہ کے اندر بیٹھ کے یہ بد دعا کی، تو ان کافروں کو یہ بڑا دکھ لگا، ان کے اوپر یہ بڑی بھاری چیز تھی، انہیں بڑا غصہ آیا کہ ہمیں بد دعا دی جا رہی ہے، ہم قریش، ہم بڑے عظیم، ہم صاحبزادے، ہم پیر زادے، ہم ابراہیم زادے، اسماعیل زادے، ہم چودھری، پتہ نہیں کیا کچھ، تو ہمیں یہ بد دعائیں دے رہے ہیں۔ بڑا غصہ آیا۔ بہرحال کیونکہ وہ سمجھتے تھے، قریشی یہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ کے اندر جو دعا کی جائے وہ بھی، اور جو بد دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میری سرکار نے ان میں سے ایک ایک کا نام لے کے بد دعا فرمایا. جتنے وہ شیطان بیٹھے ہوئے تھے نا، ابو جہل کی پوری پارٹی بیٹھی ہوئی تھی وہاں، ان سب کا ایک ایک کا نام لے کے بد دعا کی. ایک ایک کا نام لیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کہ اللہ ان کو ہلاک کر، ان کو ضرور ہلاک کر. ابو جہل تھا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، یہ تھے مشہور کافر. یہ وہاں سارے بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے، اور یہ سارا تماشا دیکھنے کے لیے انہیں خود تماشا لگوایا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ 7واں بندہ بھی ایک تھا، اس کا مجھے نام یاد نہیں رہا. اس 7 بندوں کا نام لے کے ایک ایک کا علیحدہ علیحدہ نام لے کے آپ نے بد دعا فرمایا. اللہ اکبر، سبحان اللہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود جو اس حدیث کے راویوں فرماتے ہیں، قسم بخدا مجھے قسم ہو اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کر جس بندے کا نام لے کے بد دعا کی تھی نا، بدر کے دن میں نے بدر کے کنویں میں ان کی لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھی. کچھ ہی عرصے بعد بدر کا واقعہ ہو گیا، بدر کی جنگ ہو گئی، تو اللہ نے اپنے عذاب کو بدر کی جنگ کی شکل میں مسلط کیا ان کو. اور بدر کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، یعنی ساری طاقت بھی کافروں کے پاس، اسلحہ بھی کافروں کے پاس، کثرت فوج بھی کافروں کے پاس، سب کچھ غرور، تکبر، ساری نحوست، نخوت. لیکن اس کے باوجود نہتے صحابہ کے ہاتھوں اور تھوڑے سے صحابہ کے ہاتھوں اللہ نے ان قریشیوں کے ان سرداروں کو برباد کر کے رکھ دیا جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جو اس حدیث کے راویہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم جس بندے کا نام میرے آقا نے حرم کعبہ کے اندر بیٹھ کے، وہ جو اجڑی پھینکنے والا تھا اور جو پھینکوانے والے تھے، ان سب کا جس کا میرے نبی نے نام لے کے بد دعا کی تھی، اللہ نے ان کو بدر کے جنگ کے موقع کے اوپر صحابہ کے ہاتھوں سے عذاب دیا اور انہیں قتل کروایا اور بدر کے کنویں کے اندر پھینکوایا. اور میں جا کے وہاں دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک ایک کی شکل میں نے دیکھی تھی. جس کا نام میری سرکار نے لے کے بد دعا کی تھی، وہی بدر کے اس کنویں کے اندر اپنی ان کی گردنیں کٹی پڑی تھی اور وہ مرے پڑے تھے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کی لاشیں دیکھی. تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی جو بڑی اہم ہے، کہ یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے پوری زندگی میں کبھی بد دعا نہیں کی، یہ بات بالکل غلط ہے. بد دعا کی ہے، اور اس بد دعا کے نتیجے پہ یہ کافر مرے ہیں، اور صحابہ کے ہاتھوں سے اللہ نے انہیں عذاب دیا ہے. تو ایک بات کو انتہا پسندانہ انداز سے کر دینا، یک رخا کر کے بیان کر دینا مناسب نہیں ہوتا. میری سرکار نے دعائیں تو بہت کی، دعائیں تو بہت سے لوگوں کے لیے کی ہیں اور بڑی دعائیں کی ہیں، لیکن بد دعائیں بھی کی ہیں. اللہ اکبر. اور دوسری بات یہ ہو گئی، یہ نکتہ ذہن میں رکھو کہ
کہ ہر نبی جو ہے وہ اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے. ہر نبی اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہ لازمی بات ہے. ہر نبی اللہ کا ولی قطعی طور پہ ہوتا ہے. اور ولی کے بارے میں، ولی اللہ، اللہ نے اپنے دوست کے بارے میں، ولی اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور جو نبی ہوتا ہے وہ تو ولی سے کئی گنا اعلیٰ ورفع ہوتا ہے. ولی تو نبی کے قدموں کی دھول کے برابر ہوتا ہے. تو اللہ نے ولی کے بارے میں فرمایا ہے، من عاد لی ولی، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، وہ میری طرف سے اعلان جنگ سمجھے. تو اللہ کے ولی کے ساتھ جو مخاصمت اور مخالفت اور یہ ظلم زیادتی کرے گا، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہوگا. تو جو اللہ کے نبی کے ساتھ کرے گا، اور پھر وہ ایسا کافر کہ جس کے بارے میں خود حضور علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے بد دعا کر دیں تو وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ اس کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں. تو عام مسلمانوں کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے، عام انسان کی بد دعا سے بچنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر خاص طور پہ مسلمان کی بد دعا سے بچنا چاہیے، اور خاص الخاص نیک بندے اللہ کے ولی کی بد دعا سے قطعی طور پہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بد دعا تو برا آدمی بھی، گناہگار آدمی بھی بد دعا دل سے بد دعا کر دے، اگر اس کے اوپر ظلم کیا جائے. برا آدمی بھی اگر مظلوم ہو، یہ بات بڑے توجہ سے سننی ہے، گناہگار اور برا آدمی بھی اگر مظلوم ہو اور حالت ظلم کے اندر وہ بد دعا کر دے دل سے، تو یہ تو حدیث میں آتا ہے اللہ اس کی بد دعا بھی سن کے عذاب نازل کر دیتا ہے. مسلمان تو بڑی دور کی بات. عام کافر آدمی، عام انسان، کوئی بھی انسان جس کے اوپر ظلم ہوا ہو، وہ حالت مظلومیت میں بد دعا کرے تو اللہ اس کی بھی سنتا ہے. اور اگر مسلمان کرے اور پھر ولی اللہ کرے اور پھر اللہ کا نبی بد دعا کرے تو پھر، اس لیے نیک لوگوں کی بد دعاؤں سے بہت بچنا چاہیے. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ نیک لوگوں کی دعائیں لینی چاہیے، عام انسانوں کی دعائیں لینی چاہیے، مسلمانوں کی دعائیں لینی چاہیے، اور اللہ کے ولیوں سے دعائیں کروانی چاہیے. یہ سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے کہ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے حق میں دعائیں کرواتے تھے. تو دعا کروانا یہ صحابہ کی سنت ہے. نیک لوگوں کے پاس جانا اور ان سے اپنے لیے دعائیں کروانا یہ بہت اچھا طریقہ ہے. اگر اللہ ان کی بد دعائیں قبول کرتا ہے تو دعائیں تو بدرجہ اولیٰ قبول کرتا ہے. دوسری حدیث پاک، اس حدیث، یہ چھوٹی سی حدیث ہے اور اس کے حضرت انس اس کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی امام بخاری جو ہے انہوں نے ایک باب باندھا ہے چھوٹا سا، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کپڑے کے اندر آپ کے کپڑے کو کوئی تھوک وغیرہ یا رینٹ وغیرہ، ناک کی کوئی چیز منہ سے یا ناک سے نکلنے والی کوئی چیز لگ جائے، نماز کی حالت میں لگ جائے، تو اس سے کوئی وضو وغیرہ یا نماز کے اوپر کوئی اثر تو نہیں پڑتا. یہ وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کپڑے کے اندر تھوکا، اپنی چادر کے ایک پلو کے اندر تھوکا. یہ ایک
خاص حالت ہے جی. آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہماری مسجد تو زیادہ وسیع نہیں ہے, ایک وسیع مسجد ہے اور بہت سی صفیں بن گئی ہیں. نماز کھڑی ہو گئی, جماعت کھڑی ہو گئی. جماعت کی حالت کے اندر آپ کے ناک میں سے یا منہ میں سے کوئی چیز نکل آئی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ وہاں صف میں سے نکل کے جا کے وہاں ٹوٹیوں کے اوپر یا مسجد سے باہر تو تھوک نہیں سکتے, پیچھے صفیں بنی ہوئی ہیں اور لوگوں نے نماز جو ہے نماز کے لیے اپنا تیاری کر لی ہے. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ جس قسم کی صورتحال ہوگی اسی قسم کا مسئلہ بن جاتا ہے. اس صورتحال کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس اگر کوئی ٹیشو ہے یا کوئی آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے, یہ جو کہ رکھنا چاہیے بندے کو پاس, ہر وقت جیب کے اندر ہونا چاہیے. آپ اس کپڑے کے اندر یا اس ٹیشو کے اندر وہ اپنا جو بھی ہے وہ منہ سے یا ناک سے جو چیز نکلی ہے اسے لگا کے اسے پیک کر کے جیب کے اندر ڈالیں. نماز پڑھیں اور نماز کے بعد جا کے صاف کریں. صاف بالکل صاف سی بات ہے کہ آپ مسجد کے اندر تو غلاظت کو پھینک نہیں سکتے اور پیچھے جا نہیں سکتے, تو یہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ آپ ایسے کریں. اسی طرح کوئی بہت بڑی مجلس ہے, کوئی محفل ہے, اس سے بھی نکلنا ذرا یا باہر جا کے تھوکنا مشکل ہے, تو آپ کو چاہیے کہ وہاں اس حدیث سے امام بخاری ثابت کر رہے ہیں کہ ایسی صورتحال میں آپ اپنے کپڑے کے اندر اپنی تھوک یا اپنی ریٹھ وغیرہ جو ہے وہ اس کو کلوز کر کے رکھ سکتے ہیں. اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا, نماز بھی ہو جائے گی اور وضو میں بھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. اگلی حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ روایت فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, آپ کا ارشاد پاک ہے کہ پینے کی ہر وہ چیز جس کے پینے سے انسان کو نشہ آ جائے وہ حرام ہے. اس حدیث پاک سے قرآن پاک میں تو نہ ہیروئن کا ذکر آیا ہے نہ کوکین کا ذکر آیا ہے, قرآن پاک میں تو صرف شراب کا ذکر ہے. شراب کے حرام ہونے کا ذکر قرآن پاک میں آیا. پینے والی چیزوں میں سے شراب کے حرمت کا ذکر صرف قرآن پاک میں آیا ہے. یہ جو نئے نئے نشے ہیں یہ تو اب نکلے ہیں, اس وقت تو شراب ہی ایک نشہ تھا, ہیروئن تو تھی نہیں, تو ہیروئن کا ذکر تو قرآن پاک میں نہیں آیا. تو سوال یہ ہے کہ یہ ہیروئن بھی حرام ہے کہ نہیں حرام؟ تو علماء نے اس حدیث سے پاک سے صرف پینے والی چیز نہیں بلکہ کوئی بھی ایسی چیز وہ پینے والی ہو, سونگھنے والی ہو, کھائی جانے والی ہو, جو انسان کے اوپر نشہ طاری کر دیتی ہے وہ حرام ہے. تو اصل میں نشہ حرام ہے, تو وہ جس چیز کے اندر بھی ہوگا وہ چیز حرام ہو جائے گی. لہذا ہیروئن کے اندر چونکہ نشہ ہے لہذا وہ بھی حرام ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی پوری فہرست جو ہے وہ قرآن کے اندر ہونی چاہیے, پورے نام لے کے ایک چیز کا جو ہے وہ ہونا چاہیے. نہیں, ایک اصول بیان, اسلام ایک اصول بیان کرتا ہے. اصول یہ ہے کہ نشہ حرام. اب قیامت تک جو بھی نئی قسم کے نشے نکلیں گے اور ان کے پتہ نہیں کیا کیا نام ہوں گے, آئندہ دور آنے والا ہے کہ اس کے اندر اور بھی کئی قسم کے نشے نکلیں گے جن کے ہم اب نام بھی نہیں جانتے. نئی قسم کے نشے اور نئے نام ہوں گے. تو قیامت تک جو بھی نشہ آور چیزیں اب موجود ہیں یا نزول قرآن کے وقت موجود تھیں یا جو اب موجود ہیں اور قیامت تک جو آئیں گی وہ ساری کی ساری حرام ہیں نشے کی وجہ سے.
ہر وہ چیز چاہے وہ پی جا رہی ہو یا کھائی جا رہی ہو یا سونگھی جا رہی ہو، جو چیز بھی نشہ طاری کر دے گی وہ حرام ہو۔ اللہ اکبر۔ احد کے اندر آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ احد کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے تھے، تو ان زخموں کے بارے میں صاحب کتاب انہوں نے باب باندھا ہے کہ عورت کا اپنے باپ کے چہرے سے خون دھونا جائز ہے، اور اس باب کے سلسلے میں اس کے نیچے یہ حدیث پاک وہ لے کے آئے ہیں کہ احد کا میدان تھا اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ زخم آ گئے تھے، تو وہ آپ کے چہرے کے اوپر وہ جو اوپر سر کے اوپر پہنتے ہیں اس کی کچھ چیزیں تھیں، وہ آپ کے چہرے کے اندر وہ دھنس گئی تھیں، اسے باہر نکالا گیا تھا تو وہاں زخم ہو گئے تھے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ وہاں کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ وہاں بالکل موقع پہ موجود تھا، اور مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ احد کے دن سرکار کے زخموں کا علاج کس طرح کیا گیا تھا، میں جانتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ احد کے میدان میں سرکار جب زخمی ہوئے تھے تو آپ کا علاج کس دعا کے ساتھ کیا گیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ بتائیے کیسے علاج ہوا تھا، تو فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ علاج ایسے ہوا تھا کہ حضرت علی، مولا علی اپنی ڈھال کے اندر پانی لاتے تھے، وہ جو ڈھال ہوتی ہے جس سے آنے والے تلوار کا وار روکتے ہیں، وہ گول سی، اس کے اندر پانی لاتے تھے، پانی بھر بھر کے لاتے تھے، اور حضرت فاطمہ سرکار کی بیٹی آپ کے منہ سے وہ خون مبارک دھوتی تھی۔ حضرت علی اپنی ڈھال کے اندر پانی بھر کے لاتے تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سرکار کے منہ سے وہ اس پانی سے خون کو دھوتی جاتی تھی، اور اس کے بعد ایک بوری کا ٹکڑا جلایا گیا، اور اس کا جو وہ راکھ بن گئی نا، جلنے کے بعد جو راکھ بن جاتی ہے، اس راکھ کو سوا کو حضور کے زخموں کے اوپر لگایا گیا تھا۔ بوریا کے جلنے کے بعد جو راکھ تھی، اس راکھ کو سرکار کے زخموں کے اوپر لگایا گیا۔ اس طریقے سے علاج کیا گیا۔ صاحب کتاب جو ہیں، صاحب بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بیٹی اپنے باپ کے چہرے سے زخموں کو صاف کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بڑا اہم سوال ہے جی، اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی اتنی شانوں والے، ان کو بھی زخم آ گئے، تو بھائیو یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی برا بندہ ہو یا اچھا بندہ ہو، پریشانیاں، غم اور مصیبتیں تو سب پہ آئیں گی، یہ تو پکی بات ہے، نہ آنے والی تو بات ہی کوئی، لیکن برے آدمی کے اوپر جو پریشانی آئے گی نا، وہ اس کے اوپر عذاب ہوگا، اللہ کا عذاب ہوگا، اور جو نیک آدمی کے اوپر پریشانیاں یا اس قسم کی مصیبتیں آئیں گی، وہ اس کا امتحان ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، مومنوں کے بارے میں، مومنین کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
تمہیں ضرور آزمایا جائے گا اے میرے نبی کے صحابہ، اے قیامت تک آنے والے مومنین و مومنات مسلمانوں، تمہیں ایمان لانے کے بعد اللہ ضرور آزمائے گا کہ تم ایمان میں کچے ہو کہ پکے ہو۔ خوف سے، جانی نقصان سے، مالی نقصان سے، کاروبار کے نقصان سے، کئی طریقوں سے آزمایا جائے گا، مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے آزمایا جائے گا، لیکن پھر اللہ دیکھے گا کہ یہ صاحب ایمان آدمی اس مصیبت اور امتحان کے اندر بھی حق اور سچ کے اوپر اور دین کے اوپر اور اسلام کے اوپر قائم اور دائم رہا ہے، جم کے ڈٹا رہا ہے، تو اللہ فرمائے گا تو نے بڑا صبر کیا ہے، وبشر الصابرین، اب پھر تو رک جا، اب میری طرف سے تجھے خوشخبریاں آنا شروع ہو جائیں۔ صابرین کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہ مصیبتیں تو آنی ہیں جی، بلکہ میں تو کہتا ہوں جو جتنا زیادہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے اوپر اتنی بڑا امتحان آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ذہن کلیئر کر لیجیے، کیونکہ بعض لوگ آتے ہیں جی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیر صاحب کے مرید ہو جائیں گے، ہاں جی، لجپال کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے اور پھر وہ ہمیں کوئی وظیفہ دے دیں گے تو پھر ستّے ہی خیریں ہو جائیں گی، ہر طرف سبزہ ہو جائے گا، موجے ہو جائیں گی، کاروبار بھی سیدھا ہو جائے گا، دکانداری بھی چل پڑے گی، بلے بلے، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ غلط بات، ایسا تو ہونے ہونا۔ تو پھر کرنا کیا ہے جی؟ صبر۔ ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ حالت امتحان میں، ابتلا میں، آزمائش میں صبر کرے گا، اجر پالے گا۔ اور عام جو ہے وہ کافر آدمی بے صبری کرے گا، تو کافر تو ہوتا ہی بے صبر ہے، مومن تو ہوتا ہی صابر ہے۔ تو اس لیے وہ صبر کرنا پڑے۔ حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں جی رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کے وقت اٹھتے تھے اور آپ لازماً اٹھتے تھے، رات کو سرکار ضرور اٹھتے تھے، اور جب بھی اٹھتے تھے تو وہ مسواک ضرور استعمال فرماتے تھے۔ اور میں آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک بڑی پسندیدہ چیز تھی، بڑی پسند تھی آپ کو، بلکہ ہر نفیس چیز میری سرکار کو بڑی پسند تھی۔ آپ کی طبیعت بڑی نفیس طبیعت تھی، صاف ستھری، نفیس، پیار کرنے والی، محبت کرنے والی۔ مسواک بڑی عزیز تھی میری سرکار کو، حتیٰ کہ جب آخری وقت آیا، آخری وقت میں جو میری سرکار نے آخری کام کیا ہے وہ ہے مسواک۔ آپ کی زوجہ محترمہ اور قیامت تک آنے والی مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے ہاتھ میں مسواک تھی، یا کسی صحابی کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو سرکار بستر علالت پہ تھے، بیمار تھے، آخری وقت تھا، تو صحابہ اکٹھے تھے، تو سرکار نے نا وہ جس کے پاس مسواک تھی نا، وہ مسواک کو مسلسل دیکھے جا رہے تھے۔ تو میں نے اندازہ کیا کہ یہ مسواک لینا چاہتے، تو وہ مسواک لے کے اس کو صحیح کر کے اپنے منہ میں چبا کے اس کا برش بنا کے پھر سرکار کو دیا گیا، تو سرکار نے بستر کے اوپر مسواک فرمایا، اور اس کے بعد پھر اللہ کو پیارے۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا، مسواک کی اہمیت کے موضوع کے اوپر میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور آپ شہر کے لوگ جو ہیں یہ برش کرتے ہیں، برش کے اور مسواک کے اندر فرق کیا ہے، یہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اگلے جمعے کا یہ موضوع بڑا اہم ہے، امید ہے آپ بر وقت تشریف لائیں گے، اور اسی حدیث سے، مسواک والی حدیث سے انشاءاللہ درس کا آغاز کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت قرآن اور حدیث کے نور سے ہمارے سینوں کو روشنی عطا فرمائے۔